अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहुत सारी हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई वार्निंग्स के साथ वार्निंग शो में खुशामदीद। सबसे पहले जान लेते हैं आज की वार्निंग हिट्स। आज की वार्निंग हिट्स हैं तहरीक इंसाफ का रेफरेंस, सड़कों का प्लान मुलतवी, फौज जमहूरियत की हिमायत करती है ISPR, मगरिब में गैर मुस्लिमों के रोजे और इफ्तारियां, खबरदार होशियार, बैंक बंद रहेंगे, यूरोपीय यूनियन को यकतरफा तलाक, साईं सरकार बोले लगातार, हंसता बसता सबसे सस्ता पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे पास एक सरप्राइज है हमारे पाकिस्तान के हवाले से आपके लिए, लेकिन हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के दौरान। उसके लिए आपको प्रोग्राम में इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं हमारे दो प्रोग्राम की रौनकें जो हमारे साथ हैं, रऊफ ताहिर साहब और इसके साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्यारे शरारती से गुले नौखेज अख्तर साहब। जी जनाब, तो पहली हमारी जो वार्निंग है वो है तहरीक इंसाफ के रेफरेंस के हवाले से, जो कि उन्होंने दायर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने अपना सड़कों पर जाने का प्लान मुलतवी कर दिया है। शायद मौसम की शिद्दत के हवाले से गर्मी को लेकर परेशान है या आने वाले मौसम बरसात ने उन्हें वार्न कर दिया है। आइए जानते हैं रऊफ ताहिर साहब से कि आखिर इसकी वजह क्या है, प्लान क्यों चेंज हुआ? तो ये यू टर्न नहीं है जी, इन मानों में कि इमरान खान साहब तो ईद के बाद सड़कों पे जाने का ऐलान फरमा रहे थे। TOR कमेटी के बाइकआउट का उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब मजीद इसमें बैठने का कोई फायदा नहीं है और सड़कों पे जाएंगे और जाती उम्रा तक जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल ये है कि उसके चारों सूबाई अरकान जो वो रिटायर हो चुके हैं और अभी इलेक्शन कमीशन की तकमील में मेरे ख्याल को महीना डेढ़ महीना तो लग सकता है, इसलिए कि इसके लिए हुकूमत और इस इख्तलाफ का इख्तलाफ में मुशावरत होगी, उसके बाद ये मुकम्मल होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह कि खान साहब ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है, परसों जिसमें उन्होंने रेफरेंस दायर करने की बात की, क्योंकि ये PML, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये तो PMLN का होता है और यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर सड़कों पे जाएंगे। गोया इंसाफ वो है जो मेरे हक में फैसला होगा तो वो तो इंसाफ होगा, मेरे खिलाफ होगा तो हम सड़कों पे चले जाएंगे। ये तो है सड़कों पे जाने की आपके हक में फैसला जब नहीं आएगा तो फिर आपको इतराज करने का हक है। आप कहेंगे जी यार ये बिक गए, ये रुल गए, ये पूरी दुनिया ने खरीद लिया। और अगर वो ये हमारे पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है पूरे मुल्क का नहीं है, खान साहब का प्रॉब्लम है। यहाँ ऐसे शुरफा मौजूद हैं कि जो अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं, उसकी पाबंदी करते हैं। अगर ट्रिब्यूनल कोई फैसला कर दे, सारसी कोई फैसला कर दे तो उसे मान लेते हैं, और उसके बाद यह है कि अगर उनके इल्जामात गलत साबित हो जाएं या इल्जामात को प्रूव ना कर सके या वो इल्जामात को वापस ले लें फिर उन्हें दोहराते नहीं हैं। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि यह रास्ता कोई और है, उसके जहाँ कई और असबाब हैं, मौसम गर्मी आ जाएगी, सैलाब आ जाएंगे, मौसमियात कह रहा है तारीख के बदतरीन सराब होंगे। सबसे बड़ी बात अवाम का मूड है जी। अवाम का मूड ये है कि गैलप की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 84% पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तहरीक इंसाफ का रेफरेंस और उनके प्लान मुलतवी करना तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। शायर ने क्या खूब कहा है, ये कैसी धुंध में हम तुम सफर आगाज कर बैठे, तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। होता है, गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है। लोगों को सस्ती दाल चना नहीं मिल रही, लोगों को पकौड़े नहीं मिल रहे अच्छे, समोसे नहीं अच्छे मिल रहे। आपको ये पड़ा हुआ जी तुम्हें आंखें नहीं मिलती, मुझे चेहरा नहीं मिलता, मुझे ऐनक नहीं मिलती, मुझे कपड़े नहीं मिलते। ये मुझे नहीं पड़ा हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा हुआ है आजकल। और मेरे पास जो नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वार्निंग है, वो है ISPR के बयान के हवाले से। ISPR ने बयान जारी किया है कि फौज जमहूरियत की हिमायत करती है, मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है और फौज हुकूमत के साथ है। रऊफ साहब, ये खबर सुन के तो कई एंकर्स जो हैं हमारे, उनको तो गश पड़ जाएगा, गैन शीन गश बल्कि पड़ गया होगा जो शुरू से ही। आपको याद है 2014 के धरने में भी वो हमें यही बता रहे थे और लोगों को यही बता रहे थे कि फौज ने फैसला कर लिया नवाज शरीफ की छुट्टी कराने का, ठीक है जी। और उसके बाद वो छुट्टी तो नहीं हुई, एम्पायर ने उंगली भी खड़ी नहीं की, और अब फिर जब ये नया धरने के कैंपेन शुरू करने वाले ये चले हैं
تو پھر وہی پروپیگنڈا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، سیم پیج پہ نہیں ہے، اختلافات نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو تاریخیں دے رہے ہیں کہ اگست اور ستمبر شاید بڑی مشکل سے گزرے گا، چاندی 12 تاریخ، اور ایسے حالات میں جنرل سلیم باجوہ کا یہ بیان کہ فوج جو ہے وہ جمہوریت کی حمایت کرتی ہے، اور کتنا واضح بیان، اور کتنا واضح، پاکستان میں جمہوریت پنپ رہی ہے، اس کی جڑیں گہری ہو رہی ہیں اور مزید گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ رؤف صاحب، یہ اس پہ جو لوگ کچھ نئے مطالب نکالتے ہیں نا ہر تشریح پہ، اس کا بھی کوئی نیا مفہوم نکالیں گے اس بیان کا؟ اس کے پیچھے بھی خود سے چھپائی ہوئی کوئی خواہش نکال کے باہر لائیں گے؟ ہاں، بس وہ خواہشوں کو خبریں بناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ حکومت بھی چلتی رہے گی، سسٹم بھی چلتا رہے گا۔ ناظرین، فوج جمہوریت کی حمایت کرتی ہے، یہ بیان ISPR کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس پر ہم نے رابطہ کیا ہے، ہمارے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ بتائیں، یہ جو ہمارے ISPR کے DG جناب آصف سلیم باجوہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ فوج جمہوریت کی حمایت کرتی ہے، دیکھیں نا، فوج کو تو جمہوریت کی حمایت کرنی ہی چاہیے، آئین کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے یہ بیانات ہیں کہ فوج جمہوریت کی حمایت کرتی ہے، فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، سیم پیج پہ ہے، اس طرح کے بیانات کی آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا اہمیت، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ صاحب، پہلی بات تو بالکل آپ نے بالکل درست فرمائی کہ فوج جو ہے اس کا ایک ریاست ایسا ہے، اور ریاست جو ہے ایک آئین کے تحت چلائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے پورا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک باقاعدہ ایک آئین ہے، اور آئین بھی ایک اتنی مضبوط مربوط ڈاکومنٹ ہے، دستاویز ہے کہ جس میں ساری تفصیلات درج ہیں۔ اب لیکن یہ ہو نہیں رہا، اس طرح کے بیانات ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے ہمیشہ جب اس طرح کی کوئی بھی سیاسی حکومت آتی ہے تو فوج پاکستان کے بیانات جو ہیں ان کو غیر معمولی طور پہ اہمیت دی جاتی ہے، ان میں سے دودھ کی کوڑی نکالی جاتی ہے، ان میں سے کیڑے نکالے جاتے ہیں، یا ان میں سے طرح طرح کی ہر کوئی بندہ جو ہے نا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اس پیرائی میں آپ دیکھیں تو یہ بیان جو ہے وہ اس کو ایک بڑا ریلیف سمجھا جا رہا ہے۔ سر، یہ جو PTI نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا ہے اور سڑکوں پہ جانے کا فیصلہ انہوں نے واپس لیا ہے، کیا اس کی وجہ بھی ISPR کا یہ بیان ہے؟ میرے نہیں خیال کہ ISPR کے بیان کا یہ تعلق ہے، دیکھیں یہ مقبول ہے کہ ISPR جو جرمنی کے دورے میں جنرل علی شریف کے ساتھ جا رہے تھے، وہ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں ان کو جب یہ پوچھا گیا، سوال یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو فوج جو ہے وہ سب سے مضبوط ادارہ ہے اور جو پارلیمنٹ سے زیادہ اس کے اندر ایک طاقت ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک دیا جو اسی پیرائی میں لیا جائے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، بہت شکریہ۔ نہیں، لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے، فوج کی موجودہ قیادت کی آئین پسندی اپنی جگہ، اور اس میں کیا شک ہے جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ فوجی قیادت جو ہے ماضی کے طالع آزماؤں سے مختلف سوچ رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ فوج کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، ان اینکرز کو، ان تجزیہ نگاروں کو اور ان دھرنا دینے والوں کو جو مسلسل یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو، اس دھرنے کو کیا دیں گے، وہ اس دھرنے کو فوج کی تائید حاصل ہے۔ ہاں بالکل، انہیں شٹ اپ کال آنی چاہیے، اس سے اچھی شٹ اپ کال کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی حمایت کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ جی ہاں، اسے بالواسطہ شٹ اپ کال ہی سمجھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، اس سے ماحول کو صاف کرنے میں شکوک و شبہات اور کیا سارا ان کی دھوم جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے چھٹنے میں خاصی مدد ملے گی۔ بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے چھٹنے میں کافی مدد ملے گی، لیکن ایک پرسپشن تو ہماری حکومت کا ہے، ایک پرسپشن بطور مسلمان ہمارا بنتا ہے کہ ہم دنیا پہ اپنا کیا امپیکٹ دیتے ہیں، ہم بینگ اے مسلم اپنے کیا اثرات چھوڑتے ہیں، اپنے پیچھے کیا کہانیاں چھوڑتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھی قوم ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک مسلم مذہب جو ہے وہ پوری دنیا میں باعث تقلید ہونا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ مغرب میں غیر مسلموں کے روزے اور افطاریاں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک غیر مسلموں کے روزے سے کیا مراد؟ مطلب جو نان مسلمز ہوتے ہیں انہیں بھی ساتھ میں شریک کیا جاتا ہے ان افطاریوں میں۔ اور میرا خیال ہے اس میں ساتھ ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے۔ جی بالکل، وہ میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ کینیڈین ممبر آف پارلیمنٹ نے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے
मार्क हॉलैंड कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुझे रोजे रखने का इत्तेफाक हुआ इस रमजान में, और उसके साथ ही साथ मेरे जहन में ये आइडिया आया कि जो गिव चैरिटी होती है वो हमें 30 डेज ऑफ चैरिटी के नाम से एक मुहिम चलानी चाहिए। क्या बात। जी तो नाज़रीन, आइए ये वीडियो क्लिप देखते हैं और आप इसे देखकर वाकई प्राउड फील करेंगे कि हम बीइंग अ मुस्लिम एक रोजादार कितना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है पूरी दुनिया पे। Mr. Speaker, next week there will be hundreds of thousands of Canadians who will be celebrating Ramadan. In my own riding, there will be many thousands, and of course across the world, hundreds of millions. I want to take this opportunity to wish all of those who are celebrating Ramadan, Ramadan Mubarak. Last year, I had the opportunity to fast for the entire period of Ramadan. It's something I'm going to do again in support of a charity called Give 30. And that is to take the money that you save from fasting every day to give to those that are more needy, and particularly food banks. When I fasted, it was an incredible experience to feel what it was like to be hungry. And of course, I got relief at the end of the day. But for many children, unfortunately in Canada, around the world, that relief never comes. They have to make it through a day and try to learn and try to prepare for their future without the aid of food. This charity gives an opportunity to reflect upon that and use the power of Ramadan to help others. Thank you. जी, आपने वीडियो देखा और इस वीडियो में मार्क हॉलैंड ने क्या खूबसूरत बात कही है कि किस तरह से आप अपने अंदर पेशेंस बढ़ा सकते हैं। ये खबर लंदन से आई है जी, और लंदन के सबसे बड़े तारीखी चर्च है वहाँ का, बड़ा मशहूर पिकाडेली में, और उसके मुंतज़मीन ने जो पादरी हज़रात थे उन्होंने लंदन के मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का इस्तेमाल किया। और हमारे वहाँ जो मेयर हैं लंदन के सादिक खान साहब, अब उसके मेहमान ख़ुसूसी थे, उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया। और दिलचस्प बात यह है जी कि ये जो मुंतज़मीन थे पादरी, उन्होंने भी रोज़ा रखा कि हम मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का इस्तेमाल करें रोज़ादारों के लिए, तो हमें भी रोज़ा रखना चाहिए। और जब रोज़ा इफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि 19 घंटे का रोज़ा जो था ना, ये हमारे लिए एक बड़ा ही मुनफरिद तजर्बा था, और हम इससे गुजरे, हमें मालूम हुआ कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। वो इसलिए कि सब उनमें भी रोजे हैं, जो हमारी जो कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटीज में भी उनमें भी रोजे हैं, लेकिन अपने अपना सबूर है। मसा हम तो सहर से इफ्तार तो कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जैसे जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी रोजा। मैं ये बता रहा था, मेयर साहब जो हैं सादिक खान साहब, उसके मेहमान ख़ुसूसी थे, और उसमें एक अहम बात ये भी हुई कि उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई, सब लोगों ने उसके लिए दुआ भी की। तो इसकी ये आपको नहीं कहीं कोई अफ्तारी पे किसी ने। और मैं देखे गुलाम नौफल अख्तर, बात असल में ये है कि हमारे यहाँ भी अफ्तारियाँ होती हैं, और हमारे पास दोस्त ऐसे भी हैं कि जो बगैर रोजे के अफ्तारी करने पहुंच जाते हैं। मैंने इससे पूछा, उसने कहा यार बिल्कुल काफिर तो नहीं हम, रोजा नहीं रखा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अफ्तारी के सवाब से भी। मैं आपको बताऊं, जिसने रोजा ना रखा हो, वैसे तो जब अफ्तारी होती है ना तो कुछ नहीं पता चलता ना किसी ने रोजा रखा है या नहीं रखा, सब अफ्तारी कर रहे होते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है रोजा जिससे पता चल सकता है कि किसका रोजा था किसका नहीं। अच्छा, रियली? वो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यानी एक साहब है जिन्होंने रोजा नहीं रखा, कुछ लोग, और एक वो है जिन्होंने जो रोजादार हैं। तो जब अफ्तार का वक्त होता है तो जो रोजादार है वो सबसे पहले किस चीज को पढ़ेगा, ये मैं आपको बताऊं। वो सबसे पहले पानी लेगा, यानी वो जूस लेगा, पानी लेगा, शरबत लेगा, दूध सोडा, जिसका नहीं होगा ना उन्हें सबसे पहले समोसे नु पहना है। ये कन्फर्म है, ये इससे अच्छा आपको तरीका नहीं मैं बता। कहीं आप देखें अफ्तारी में देखें, जो जिसने रोजा नहीं रखा होगा सबसे पहले वो समोसे को पढ़े। और हमारे अफ्तारियां जो है ना वो सोशल इवेंट भी बन गई हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। रोजा रखने की तौफीक नहीं दी है, लेकिन यह है कि वो रोजादारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए दावत इफ्तार का इस्तेमाल करते हैं। और यूँ एक तरह का ये दावत इफ्तार जो है ना हमारे यहाँ एक सोशल इवेंट भी बन गया है। और इसीलिए आप देखें कि रमजान में जो लोग रोजा रखते हैं, इसके बावजूद वो अपना उनके पेट बढ़ते हैं। उसकी वजह भी यही है कि अगर वो सारा दिन भूखा रहते हैं तो फिर रात को अल्हम्दुलिल्लाह सारी कसर ला देंगे। समोसे, पकौड़े, ये तो इब्तिदा होती है ना। अफ्तारी का मतलब है अफ्तार डिनर। आपने घर में अफ्तारी करवाई है इस दफा? मैंने बड़ी अफ्तारी खाई है। करवाई नहीं? ये भी सवाब है, अफ्तारी करवाना भी सवाब है, अफ्तारी खाना भी सवाब है, सहरी खाना भी सवाब है। हमारे तो दोस्त ऐसे हैं जी कि 4-4 पराठे खा के उन्होंने सहरी के वक्त,
اور پھر لمبی تان کے سو جانا ہے. صحیح. اور پھر کسی سے بات نہیں کرنے کے بجائے اس کے کہ کسی سے کوئی جھوٹ بولنا پڑے یا کوئی منہ سے کوئی بد زبانی والا کوئی کلام نکل جائے, اس سے بہتر ہے کہ سو جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے محلے دار تھے بلکہ, تو وہ تھوڑے بہت زیادہ اس معاملے میں نا حساس تھے کہ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی وہ روزہ افطار نہیں کریں گے. تو ان کی عادت تھی کہ انہوں نے کوئی سائرن نہیں سننا, کچھ نہیں, جب تک مسجد سے آواز نہیں آئے گی اذان کی روزہ افطار نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اب روزہ رکھا انہوں نے, تو اتفاق سے لائٹ چلی گئی, لوڈ شیڈنگ. مسجد میں وہ یو پی ایس نہیں تھا. اب وقت ہو گیا, افطار کا وقت ہو گیا, سائرن بج گئے سارا. تو ان سے کہا گیا کہ کھول لیں حضرت, ہو گیا ٹائم, کرنے کے نہیں آواز نہیں آئی. جب تک اذان کی آواز نہیں آئے گی, اور آواز بھی میرے والی مسجد سے نہیں آئے گی, تو میں نے نہیں کھولنا. اچھا, بڑا انہیں کہا گیا کھول لیں, نہیں کھولا انہوں نے, حالت خراب ہونی شروع ہو گئی. یعنی پھر اٹھا کے انہیں سب لوگ ایک دوسرے محلے میں لے کے گئے, وہاں انہیں عشاء کی اذان سنوائی گئی اور ان کی افطاری کروائی گئی. یعنی دیکھ لیں لوگ کتنے پکے ہیں اس بات کے. ہمارے ہاں تو اکثر ہوتا ہے نا لوگ صاحب, ساڈی مسجد کی اذان ہوئے گی تو پھر روزہ کھول. بالکل ایسا ہی. اور لائیو کالر موجود ہیں, آئیے ایک کال لے لیتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم جی, میں جان سکتی ہوں کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں بشرا سید بات کر رہی ہوں خوشاب سے. مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ویڈیو چلائی ہے کتنی اچھی بات ہے. غیر مسلم موقع وہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ سارا دن جو چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں وہ کم بچا کے لوگوں کے لیے تو اس کو سیو کرتے اور ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے, سارا دن روزہ رکھ کے بھی سارا کچھ اپنے لیے رکھتے ہیں, لوگوں کو تو کچھ دیتے نہیں ہیں. مسلمان کا بھی صحیح طریقے سے غیر مسلم ہو کے وہ عمل کر رہے ہیں, مسلمان ہو کے ہم کرتے نہیں ہیں. جی بشرا, ایگزیکٹلی, تھینک یو فار کالنگ. کا تاثر درست نہیں ہے. دنیا بھر میں یہ مشہور ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ چیریٹی میں, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, ان کاموں میں دنیا میں نمبر 1 ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی صرف روزے رکھتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات میں ان کے کام نہیں آتے ہیں, کسی کی بھوک پیاس کا خیال نہیں کرتے ہیں. یہ بات درست ہے. آج بھی رؤوف صاحب آپ یہ دیکھیں, جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ سڑک پہ نکلیں تو جس آپ ویگن میں سوار ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایک بندہ جو کھجوریں لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ پوری ویگن میں تقسیم کرتا ہے, بلکہ آپ کھجوریں کھائیں. افطار کے لیے گھروں کے باہر کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو انہوں نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ افطار کریں. مساجد میں دیکھ لیں کتنی افطاریاں جا رہی ہیں. جا رہی ہیں جی. بعض چوکوں میں جہاں ٹریفک لائٹ ہے, چھکوں میں بھی, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا, 2-4 جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ اور اس نے احتیاطاً کھجوریں ساتھ نہیں رکھی اور روزے کا وقت ہو گیا افطار کا, تو وہ اسے افطار پیش کرتے ہیں. ٹریفک پولیس والے جو کھڑے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو گاڑیوں والے آ رہے ہیں وہ ان کو باقاعدہ افطاری کا پیکٹ دے کے جا رہے ہیں. جی ٹائم ہو گیا, اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں تو افطاری کا ٹائم ہے تو ہمارے بھائی ہیں, چلیں اس میں شریک ہو جائیں. یہ ایک بہت اچھی روایت ہے. لیکن ناظرین ہمیں جانا ہے ایک بریک پر, اور اس بریک کے بعد میں آپ کو ایک شدید قسم کی وارننگ دینا چاہوں گی, کیونکہ بریک کے بعد ملنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ اگر یہ وارننگ ہم نہ جان پاتے تو واقعی ہمارا نقصان ہو جانا تھا بہت زیادہ. تو آپ کو نقصان سے بچنے کے لیے وہ وارننگ جاننا بہت ضروری ہے. تو ڈو اسٹے ود اس. کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. روزنامہ نئی بات ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کے ساتھ سیاست سے معیشت تک, ٹیکنالوجی سے انٹرنیٹ تک, کھیل کے میدانوں سے عدالت کے ایوانوں تک جو کچھ بھی نیا ہے وہ روزنامہ نئی بات میں ہے. ملک کے ہر کونے سے صحافیوں کی مربوط ٹیم کے ساتھ ملک کے 7 بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے ہاکر سے طلب کریں. جلدی چلو, اسکول میں کیا چلو. تم نے تو بڑی جلدی حل نکال لیا, جیتے رہو. لیکن یہ داغ اتنی جلدی نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں؟ سرف ایکسل ہے نیا. سرف ایکسل جو دے مشکل داغوں کی 100% صفائی, زیادہ تیز. سرف ایکسل. The Harbinger of Change. National Herald Tribune. From the
nation's capital. More than a newspaper. हम एक अजीम तारीख के वारिस, एक अजीम विरसे के अमीर और एक अजीम तहजीब की पहचान हैं। Al Akhbar Group. वेलकम बैक नाज़रीन। जाते हुए एक वार्निंग आपको देकर गई थी कि अगर आपने ये वार्निंग ना जानी तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो जी मेरी वार्निंग है कि बैंकों की लंबी छुट्टियां आ रही हैं, ईद से पहले तनख्वाहें मिलना मुश्किल हो जाएगी। और ये छुट्टियां भी आपको पता है कितनी है? 10 छुट्टियां। 10 छुट्टियां? यकम तारीख को, यकम जुलाई को बैंक बंद रहेंगे जी। इसके लिए उनका जो ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट होता है। कस्टमर सर्विस नहीं होगी। बंद हुए ना बैंक। 2 तारीख को आ गया हफ्ता, फिर 3 तारीख को इतवार, ये 2 दिन वैसे बैंक। उसके बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो गई। ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद फिर जुमा आ जाएगा। अच्छा, दरमियान में सिर्फ एक सोमवार का दिन है, जब 4 तारीख है। 4 तारीख को सिर्फ बैंक खुलेंगे, एक दिन। तो फिर उसके बाद तो रश ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब ईद खत्म होगी तो फिर छुट्टियां शुरू हो गई ईद की, उसकी सैटरडे और संडे की। और ये जो दरमियान में दिन आ रहा है ना जी, एक परेशानी रऊफ साहब ये है कि जिन लोगों जो प्राइवेट जॉब करते हैं, इनको अक्सर लोगों को मिलते हैं चेक। जिसने तो देने हैं उसके लिए तो बड़ी खुशी की बात है ये छुट्टियां। उसने एक चेक दिया जो 10 दिन बाद जाके क्लियर होना, इस दौरान कहीं ना कहीं से वो बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन जिस बेचारे ने लेना है चेक, वो मुझे बताएं, अगर वो बैंक में जमा कराए 4 तारीख को वो जमा कराए, तो वो इसका मतलब है कि वो जाके तकरीबन 11-12 को वो कैश होगा वो चेक। वो लोग तो फंस गए। तो ये बैंक की जो छुट्टियां आ रही हैं दरमियान में, और इसमें एक अजाब और भी आना हमारे यहाँ अक्सर आता होता है, अल्लाह करे इस दफा ना हो कि आप जिस एटीएम में जाएंगे बाहर एक कागज लिखा हुआ मिलेगा, एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर। यानी आप उसके अंदर कार्ड डालेंगे और अंदर से एक चिट निकल आएगी, भाई जी पैसे कोई नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये एटीएम का भी मसला आ जाएगा ये ईद के मौके पे। ये मेरा ख्याल है जी, हमारा जो ये निजाम है, सारा बैंकिंग का निजाम है, इस इदारे को जो भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो कम से कम इस तरफ तो ध्यान देना कि हमें, या जिन लोगों ने जिनके पैसे देने हैं वो कैश दें। तो पैसे आपके पास नहीं होंगे तो ईद आपकी नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं सादिया, बगैर पैसों के भी ईद, मैं आपको तरीका बताता हूँ, पैसे यूं आए आपके पास। बगैर किस तरह? मतलब चेक के बगैर, पैसों के बगैर चेक, बगैर आपकी कोई पेमेंट के शेड्यूल के, बगैर बैंक में जाए, बगैर एटीएम में कार्ड डाले। अच्छा, ऐसा कोई? आप ईद से पहले जब चाहें रऊफ साहब से ईदी मांग सकती हैं, ये आपको पैसे देंगे। हाँ, 100 रुपए तो मैं दे दूंगा। गुड आइडिया। 100 रुपए देंगे। देखें, वो सारी तनख्वाह आपको दे देंगे। अब उनका ये है। सारी तनख्वाह इतनी नहीं है। ओहो, लेकिन ये बड़ी बात होती है। 100 रुपए हमने सारी जिंदगी जी 100 रुपए अब्बा जी हमें ईदी दिया करते थे। 100 रुपए ईदी बड़ी होती है, एक साल में खत्म नहीं होती अगर खर्च ना करें तो। मेरे एक साल में 100 रुपए चलेंगे अगर खर्च ना करें हमें भी दीजिएगा रऊफ साहब, हम भी आपके बड़े हैं। ईदी छोटों को देते हैं, बड़े प्यारे हैं, छोटों को देते हैं। आपने अभी दावा किया क्या मेरे बड़े हैं? पूरा जुमला तो आपने सुना नहीं, मैंने कहा हम भी आपके बड़े प्यारे हैं। चलो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। रऊफ साहब जो मुझे ईदी देंगे 100 रुपया, वो मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दूंगी। और फिर 10 दिन तो क्योंकि आपने अगर उसे खाने की कोशिश की तो हजम नहीं होनी आपसे। लेकिन मुझे आपसे भी ईदी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, क्या आप मुझे ईदी दे देंगे? लेकिन मेरा एक शर्त है उस 5000। जी बिल्कुल। जब मैं आपको ईदी दूं, आप ऑन एयर आके अगली दफा बताइएगा कि आपको ईदी मिल गई। ठीक है। ताकि ये वो रहे, क्या उसे कहते हैं, सनद रहे और बगौत जरूरत काम है। और ज़ाहिर ईदी जो है वो कोई ज़कात खैरात तो नहीं है ना, कि जो एक हाथ दे तो दूसरे को खबर ना हो। बिल्कुल, इसकी तो शोहरत करनी चाहिए ताकि बाकियों को भी रगबत हो, काम का मुझे भी रगबत हो। सोशल मीडिया पे भी बताऊंगी। ठीक है, अच्छी खासी पब्लिसिटी करो। बहरहाल ये एक सीरियस मसला है जी। ये जो 10 दिनों की छुट्टी है बैंकों में, एक दिन के वक्फे के साथ हमारे एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्हें भी इसका जायजा लेना चाहिए कि मुलाजमीन जो है बेचारे, उन्हें इसके लिए दिक्कत ना हो। और जिन्हें बैंकों से पैसे निकलवाने हैं उन्हें भी कुछ इस तरह मैनेज करना चाहिए कि ये ना हो कि ईद आ जाए और बैंकों में पैसे ना हो, रेटी में पैसे हो, बेचारे आवाम की मुश्किल का एहसास करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है जी। स्टेट बैंक को और बैंकिंग काउंसिल जो है, इनको इसका नोटिस लेना चाहिए कि कम से कम ये ईद के जो दिन है, ये लोगों के ये किसी किस्म की मुश्किल में ना पड़े। एटीएम से कितने लोगों ने निकलवा लेने हैं। लेकिन आपको पता है इसका फायदा भी है।
आप सोचें इसका फायदा क्या हो सकता है 10 दिन के ये ATM बंद रखने का। जी हाँ, क्या फायदा? फायदा ये है कि वो पैसे कम खर्च करेंगे लोग। हाँ। और ईद के बाद जिन को पैसे देने हैं ईदियाँ, एक उधर तो होगा ना कि हमारे पास जी पैसे ही नहीं है, ATM मशीन भी बंद है, बैंक भी बंद है। ये भी तो सकता है 4 जुलाई को जब एक दिन के लिए बैंक खुलने हैं तो वहाँ डबल शिफ्ट कर दें, रात गया तक बैंक काम करते रहे। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा मशवरा दिया इन्होंने जी। ये सजेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर को सीरियसली लेनी चाहिए और उन्हें इस पे वाकई वर्कआउट करना चाहिए कि लोगों के लिए इस परेशानी का हल निकाला जा सके। जी नाज़रीन, मेरे पास मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास फेसबुक पे हमारा जो ऑफिशियल पेज है उस पे काफी मैसेजेस आते हैं आपके लिए, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती होते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उन्हें मिस कर दें। तो हम वो प्रोग्राम जो हैं फेसबुक के मैसेजेस जो हैं वो आपके हमेशा शेयर करते हैं और आज भी मैं आपके सारे मैसेजेस स्क्रीन पे दिखाएं भी ना जी, जिन्होंने मैसेज भेजे उनको हौसला अफजाई हो। वो स्क्रीन पे चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी भी उसे। फेसबुक के हमारे जो पैगाम है उनमें सबसे पहला जो पैगाम है वो है मियांवाली से। लिखते हैं, मैं मियांवाली से 1 किलोमीटर आगे शादिया शहर का रहने वाला हूँ। मैं आपका शो रेगुलरली देखता हूँ। कोई नाम भी है? जी बिल्कुल, कदीर खान है और कदीर खान मियांवाली से हमें ये लिखते हैं। वो कहते हैं, हमारे मुल्क की खुशियों को किसी की नजर लग गई है और इस दुख के वक्त में आप जैसे लोग खुशियां बांटकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अप्रिशिएट किया है उन्होंने हमारे शो को और इसके साथ ही साथ बहुत शुक्रिया इनका। रऊफ साहब आप। हाँ, बड़ी खुशी की बात है जी कि माशाल्लाह ये कदीर खान साहब जो है और ऐसे बेशुमार लोग हैं। कुछ लोग तो ज़हमत फरमाते हैं ना, आपको ईमेल कर देते हैं। बेशुमार हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर जिद्दा में, मतलब मेरे बेशुमार दोस्त हैं और के जगहों पे वो प्रोग्राम देखते हैं, अप्रिशिएट करते इस प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर खुश होना चाहिए और खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उन नाज़रीन का शुक्रिया अदा करने के बतौर खास जो लिख के ईमेल के जरिए अपना रिस्पॉन्स हमें भिजवाते हैं। जी बिल्कुल, ईमेल के साथ साथ ये तो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। अब बड़ा इजी हो गया है ये कि फेसबुक पे आप हमारे किसी भी प्रोग्राम को लाइक कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे या सजेशंस या फिर बुरे कमेंट्स, जो भी हमारे अंदर कोई गलती है उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगला हमारा जो मैसेज है वो है अबू बकर मलिक फ्रॉम सरगोदा। लिखते हैं, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और हंसी का मसाला बहुत अच्छा है। ये स्पेशली नौकर साहब आपके लिए है। मेरा ख्याल है रऊफ साहब के लिए ये। और रऊफ साहब को कम हंसाते हैं। बात ये है कि DG खान से उस दिन एक, फिर खुशाब से, फिर मियांवाली से, फिर सरगोदा से, कहाँ तक आपकी मार है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये तो शरफ जो है वो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन को ही हासिल है। खैर वो लिखते हैं कि आपकी कलेक्टिवली आपकी पूरी टीम को इस शानदार प्रोग्राम पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन टीम है, ऑब्वियसली उनका भी रोल है, और साथ ही साथ हमारी रिसर्च टीम, और हम लोग तो खैर आपके सामने ही होते हैं। और हमारा जो तीसरा मैसेज है वो है अली रजा रहमानी फ्रॉम लाहौर। हमारे जिंदा दिलाने लाहौर लिखते हैं, जी गुले नौखेज भाई कमाल कर रहे हैं। रऊफ अली भाई कमाल कर दिया आपने। और रऊफ अंकल को उन्होंने खास सलाम लिखा है अपना। क्या लिखा है उन्होंने कहा रऊफ अंकल को मेरा खास सलाम। सही कहा जी, वालेकुम अस्सलाम जी। इस सच्चाई पे मेरी तरफ से आपको सैल्यूट। आपको नहीं, वो जो क्या नाम था, अली साहब, अली रजा रहमानी। ये अंकल कहा कि उन्होंने आपकी उम्र कुछ कम कर दी। नहीं, मुझे तो खुशी होती है जब लोग मुझे अंकल कहते हैं, बच्चे मुझे अंकल कहते हैं, तो मेरी खुशी की बात होती है इसमें। ये आपने शादिया क्या लिया करे आपको? हाँ बिल्कुल क्या लिया करे, क्या देखिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जरा कह के वो इजी लेते हैं इस तरह की बातों को। वैसे भी वो आदमी को हकायक को तस्लीम करना चाहिए। अब मैं उम्र के हिस्से में हूँ, जब नौजवान मुझे अंकल कहते मुझे खुशी होती है। इतनी सख्त बातें मत करें, तलाक हो सकती है इतनी सख्त बातों पर। वो किस चीज की तलाक? ये मतलब मैं रऊफ साहब और मेरे दरमियान क्या, मैं बात करी थी, आप कुछ और समझ गए हैं। मैं बात करी थी यूरोपीय यूनियन की तलाक की। उन्हें यकतरफा तलाक हो गई है। ये जो हुआ जी रऊफ साहब, ये यूरोपीय यूनियन से निकलने का वो रेफरेंडम जो बरतानिया ने किया, कमाल की बात हुई कि 52% ने कहा कि जी हमने नहीं रहना। और इस दौरान अभी फिर वो सारा मुत्तहिद हो गए ना, सारे मिलकर उन्होंने कहा जी कि प्रोटेस्ट हो रहा है, और उस प्रोटेस्ट में को 20 लाख मेरा ख्याल है लोगों ने साइन कर दिए हैं कि ये दोबारा से पार्लियामेंट में इस पर बहस कराई जाए और दोबारा से रेफरेंडम कराया जाए। ये मुझे तो ये रऊफ साहब समझ नहीं आ रही कि यूरोपीय यूनियन में अगर बरतानिया निकलता है और इसमें से बाकी दीगर ममालिक में भी ये रिवाज आ जाता है, तो फिर मतलब अभी आपने देखा है पाउंड कहाँ पे जा पड़ा है।
یعنی آج کی ڈیٹ تک پاؤنڈ کی قیمت میں کو میرا خیال ہے 20 روپے کی کمی ہوتی ہے، تو یہ تو نقصان میں نہیں چلا جائے گا برطانیہ؟ تقریباً 21 روپے کی پاکستان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاؤنڈ کی قیمت جو ہے پاکستان میں 21 روپے کم ہو گئی ہے پہلے سے. اصل میں میرا خیال ہے کہ وہاں ری تھنکنگ کا پروسیس جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے گل نوخیز اختر صاحب کے نوجوان جو ہے نا وہ اس طرح کے دار میں یقین رکھتے ہیں اپنی آئیڈینٹی اپنی شناخت الگ سے ہمیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جابس کا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریفرنڈم میں جوانوں کی اور نوجوانوں کی اکثریت جو تھی اس نے تو ریمین کے حق میں ووٹ دیا کہ ہمیں یورپی یونین میں رہنا چاہیے، اور زیادہ عمر کے لوگ جو تھے انہوں نے لیو کے حق میں ووٹ دیا کہ ہمیں چھوڑ دینا، کہ ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ انہیں احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ اس بار بابو نے فیصلہ جو ہے نا وہ شاید درست نہیں کیا، اور ان چند دنوں میں پاؤنڈ جس طرح ٹکے ٹوکری ہو رہا ہے. اور سب امریکہ کے اس سارے ایشو پہ امریکہ کے سیخ پا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ امریکہ نے تو کچھ ایسی وارننگز دی پہلے، جب یہ ریفرنڈم ہونے سے پہلے ہی وارن کر دیا کہ اگر عوام نے یہ کچھ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ایسا نہ کریں. امریکہ کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ جیسے کہ ویسے تو امریکہ کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے جی. جب یورو بنا ہے اور یورپی یونین بنی ہے اور اس کے نتیجے میں یوں لگتا تھا کہ ایک بڑا اقتصادی بلاک جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے، اور مشترکہ یونین ہے، مشترکہ پارلیمنٹ ہے، مشترکہ کرنسی ہے، سرحدیں کھل گئی ہیں، تجارت کے مواقع بڑھ گئے ہیں. اور امریکہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک عرصے کے بعد یورپ میں ایک بڑی طاقت ابھرے گی اکنامکلی، جو ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے لیے چیلنج بن سکتی ہے. تو اب اگر یہ برطانیہ اس سے الگ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسے فکر یہ نہیں ہے کہ یورپی یونین سے کمزور ہو جائے گی، بلکہ اسے یہ بھی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ خود برطانیہ، جس سے آپ معلوم ہے نا عراق کی جنگ میں تو ٹونی بلیئر کو پوڈل کہا گیا عراق کا، اور یہ فرض کر لیا امریکہ کا، اور یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہی برطانیہ ٹوکرے گا. تو اگر برطانیہ کمزور ہوتا ہے یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ تو دیکھیں کہ یورپی یونین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل کے جاتے آج جاؤ، آپ نے اکتوبر میں جانا ہے. انہوں نے تو کہا کہ یہ تو یک طرفہ طلاق ہے، یعنی اگر برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ یک طرفہ طلاق ہے، انہوں نے دے دیا بس ٹھیک ہے نکل جائے. بڑے غصے میں ہے جی وہ جو یورپی یونین کے سربراہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو اکتوبر میں آپ نے ہمیں خط لکھنا ہے، وہ بھی طلاق نامہ جو اکتوبر میں جانا ہے اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ ابھی بھیجیں بھائی، اکتوبر تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکتوبر تک ہم دیکھ لیں گے، اس کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے. پروین شاکر کا شعر یاد آیا جی؟ کس کا جی؟ پروین شاکر کا. اچھا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، میں نے تو صرف بات کی، تم نے کمال کر دیا، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ. لیکن یہ کمال شاید برطانیہ کو مہنگا پڑے، برطانیہ کو مہنگا پڑے گا یہ کمال. دیا میرا خیال ہے ہمیں اب تو بازی خیر پلٹ چکی ہے، لیکن اکانومی کے لیے یہ بات کتنی ساؤنڈ ہو سکتی ہے، کتنی پاورفل ہو سکتی ہے، یا پھر اکانومی کو ڈاؤن کر سکتی ہے، اس حوالے سے ہمارے بہت ہی ماہر اکانومسٹ ہیں اور اس کے علاوہ تجزیہ کار بھی ہیں، خالد محمود رسول صاحب سے ہم نے رابطہ کیا. یہ جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی تازہ صورتحال پیش آئی ہے برطانیہ میں ریفرنڈم کے بعد، اس کے بعد ہم یہ سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ ریفرنڈم کے حق میں ایک مہم چل پڑی ہے. از اٹ پاسبل کہ یہ مہم اگر 20 لاکھ 30 لاکھ تک پہنچتی ہے تو یہ ریفرنڈم دوبارہ ہو جائے؟ نہیں جی، جس انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیر از اے پروویژن ان دی برٹش لا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر کسی مسئلے کے حق میں اپنی پٹیشن دیتے ہیں تو پارلیمنٹ اس مسئلے کو زیر بحث لانے کی پابند ہے. تو یہ پٹیشن کی اس حد تک ضرورت ہے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پورا ریفرنڈم جو ہے اس کو نئے سرے سے کروانے کا، اس میں میں آج بھی کافی سارے ماہرین کی رائے سن رہا تھا کہ اس کی ضرورت شاید محسوس نہ ہو اور اس کا امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ جو ریفرنڈم تھا اس کے جو انٹینڈڈ ان کانسیکوینسز یا متوقع نتائج تھے اس سے کہیں زیادہ غیر متوقع نتائج نے آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ کا پورا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. ڈیوڈ کیمرون جو ہے نا وہ مستعفی ہونے پہ مجبور ہوئے ہیں. اچھا، جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے لیبر پارٹی، اس کے پارٹی میں ریوولٹ ہو گیا ہے اور زیادہ تر ایم پی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے ان کے ہاں سب سے زیادہ حمایت کی گئی تھی برطانیہ کی یورپین یونین میں رہنے کی، تو ان کی جو فرسٹ منسٹر ہے آج انہوں نے بھی انڈیکیٹ کر دیا ہے
کہ وہ شاید یہ جو برطانیہ کے ویٹو ہے اس کو برطانیہ کا جو ریفرینڈم ہے اس کو ویٹو کر دیں گی، کیونکہ ان کے جو اسکاٹ لینڈ کا حصہ ہے، جو آپ کو پتا ہے نا کہ برطانیہ 4 مجموعہ ہے، انگلینڈ، ویلز، ناردرن آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہے، اور ایک لحاظ سے ان کے ساتھ یہ ایک طرح کا پولیٹیکل ہاتھ ہو گیا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو ویٹو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خالد صاحب میں آپ سے سوال گیا بھائی، خالد صاحب میں سوال پوچھنا چاہوں گا، آل ٹوگیدر ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یورپی یونین نے اب جو کہا ہے کہ جی آپ اکتوبر کو جو آپ نے جانا ہے، تو آپ یہ جو آپ یک طرفہ طلاق دے رہے ہیں تو آپ ابھی سے فارغ ہیں آپ، تو یہ پرابلم کیا ہے؟ امریکہ کو کیا پرابلم ہے؟ یورپی یونین کو کیا پرابلم پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، 2 دن اس کو مسئلے کو الگ الگ دیکھیں۔ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ فرق ہیں اور یورپین یونین کے انٹرسٹ فرق ہیں۔ پہلے آپ یورپین یونین کی بات کر لیجیے۔ یورپین یونین میں یہ ہے جی کہ پچھلے 57 سے جب سے یہ یورپین یونین کی بنیاد رکھی گئی اور آہستہ آہستہ کر کے اب یہ ہے کہ جو آپ کی برسلز میں حکومت ہے یورپین یونین کی، اس کا اپنا ایک بجٹ ہے، اس کے ریونیوز آتے ہیں، اس کی ایک اپنی پارلیمنٹ ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اور لاز کا پورا ایک اسٹرکچر ہے جو کہ نیشن اسٹیٹ سے اوپر ایک حکومت کا ایک اسٹرکچر ہے۔ اچھا، اب یہ کہ 50 کروڑ سے زیادہ جو آبادی ہے 27-28 ملکوں کی، وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے ان کو اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو پچھلے 50 سالوں میں اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، سڈنلی ایک ملک ان سے کہتا ہے کہ ہم ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ جو سارا سفر ہے وہ بنیاد رکھتا تھا کہ جی دیر ول بی فری فلو آف کیپٹل، دیر ول بی فری فلو آف گڈس، دیر ول بی فری فلو آف سروسز، دیر ول بی فری فلو آف لیبر۔ اب فری فلو آف لیبر جو ہے اس نے بہت سارے ملکوں میں ایک طرح کا کہیے کہ پبلک کی جو ہے وہ اینگر یا پبلک کو غصہ یا پبلک کا جو ایکسیپٹنس ہے اس کو ہوا دی ہے۔ اب انگلینڈ میں یہ جو ریفرینڈم لڑا گیا ہے اس میں سب سے جو کور ایشو تھا وہ امیگرینٹ کا تھا کہ جی امیگرینٹس باعث سے اتنے آگے ہیں کہ لوکل پاپولیشن جو ہے اس کو اپنا حق نہیں مل رہا، اس کو امپلائمنٹ میں وہ حصہ نہیں مل رہا، اس کو نیشنل ہیلتھ سروسز میں وہ حصہ نہیں مل رہا، اس کو اسکولس میں وہ حصہ نہیں مل رہا۔ لیکن یہ جو خالد صاحب لہر ہے یہ آپ دیکھیے کہ صرف انگلینڈ میں نہیں ہے، خالد صاحب یہ آپ دیکھیے کہ فرانس میں بھی ہے، یہ نیدرلینڈ میں بھی ہے، ایون یہ کہ سلوواکیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، 54 لاکھ اس کی آبادی ہے، اس میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ نئے طرح سے ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ تو جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کا جو اس وقت اکنامک پراسپیرٹی کا ماڈل ہے وہ ہے ہی اس طرح کے تمام مالک اگر یکجان اور یکجا ہو کے چلتے ہیں تو ان کی پوری دنیا میں بھی اور یورپین یونین میں بہت شکریہ۔ یہ جو ہیں جی یہ جو ریفرینڈم ہو رہے ہیں برطانیہ میں جو ہوا ہے ریفرینڈم، رؤوف صاحب ہمارے بھی الحمدللہ تاریخ میں 2 ریفرینڈم تو ہم نے بھی دیکھے۔ نہیں، یہ جو برطانیہ کا ریفرینڈم ہے نا جی، اس کی بڑی تقدیس ہوتی ہے، شفاف ہوتا ہے اور یہ اسی طرح منصفانہ ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جس کا الیکشن ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہاں یا نہ پوچھتے ہیں اور ہاں یا نہ پوچھتے ہیں، لیکن آپ کا اشارہ بھی درست ہے۔ پاکستان میں بھی کم از کم ہمارے شعور کی زندگی میں 2 ریفرینڈم ہوئے۔ ایک ریفرینڈم ضیاء الحق صاحب نے کروایا 1984 کو، 85 میں وہ غیر جماعتی انتخابات کروانا چاہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس سے پہلے اپنی 5 سال کی صدارت پکی کر لیں اور ریفرینڈم کے ذریعے پکی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے پھر انہیں ایک سوال نہ بنایا کہ اگر آپ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے تو کیا آپ مجھے آئندہ 5 سال کے منتخب کریں گے؟ تو ریفرینڈم ہوا جی، اور وہ صبح تو کچھ قطاریں وغیرہ نظر آئیں صبح کے اوقات میں، لیکن اس کے بعد سارا دن وہ عبدالقادر حسن صاحب کا فکر کے حق میں ووٹ پڑتے رہے۔ عبدالقادر حسن صاحب کا مجھے فکرہ یاد آیا، ہمارے بزرگ کالم نگار، انہوں نے لکھا کہ صبح کے اوقات میں تو ریفرینڈم منصفانہ تھا اور اس کے بعد شام تک آزادانہ تھا، یعنی مادے قدر آزاد تھا۔ اور دوسرا بھی جو ہوا تھا وہ بھی لگ بھگ، اگر آپ اجازت دیں تو اس دن کا منظر بیان کروں، حبیب جارہ مرحوم زندہ تھے، ہم 84 والے جو ہم بھی اخبار نویس سے ان کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے شہر میں، ہو کا عالم تھا جی، چھٹی تھی، تو انہوں نے شعر کہا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا۔ اور ایک چودھری غلام جیلانی صاحب ہوتے تھے جواہر اسلامی کے، انہوں نے کہا کہ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کوئی ویرانی سے ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو جب شام کو نتائج کا اعلان ہوا تو ضیاء الحق صاحب جو میرے خیال ہے 85-90% عوام کی تائید کے ساتھ اگلے 5 سال کے صدر منتخب ہو چکے تھے۔ جب کوئی نہیں آیا تو پھر عوام نے تو تائید کر دی۔ دوسرا ریفرینڈم ہمارے سادہ ڈکٹیٹر نے کرایا، پرویز مشرف صاحب نے۔
انہیں سپریم کورٹ نے 3 سال کی مدت دی تھی کہ آپ 3 سال کے اندر اندر اپنا کام کریں اور گھر کو جائیں، لیکن اقتدار چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا ہے، چنانچہ الیکشن سے پہلے انہوں نے بھی اپنے 5 سال پکے کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی تھی نا، وہ اس سے بھی میں نے پوچھا اس دن نا، وہ شوق چڑھا اسے کہ میں بھی ووٹ ڈال کے آؤں، تو میں نے کچھ دیر تاخیر سے وہ گھر پہنچی نا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ماسی کچھ تھوڑا دیر ہو گئی آج لیٹ آئی ہو، کہنے لگی ہاں وہ میں ہاں کرن گئی تھا. تو وہ تو مائی تھی. یہاں تو بڑے بڑے جناب جید لوگوں نے ہاں کہی، ہمارے علامہ کینیڈا والے جو یہ واحد ریفرینڈم تھے جی، میں نے جو دیکھا نا جس میں ایک بندہ مجھے 25 ووٹ بھی ڈال سکتا ہے. ایک وارننگ مجھے مل رہی ہے کہ اگر آپ اسی طرح لگاتار بولتے رہے تو سائیں سرکار کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. ہاں اپنا قائم علی شاہ صاحب جی بالکل، اللہ 500 سال کی زندگی اور دے، ہماری تو دعائیں ہیں جی ان کے لیے. لیکن 2 گھنٹے بولے رؤوف صاحب، وہ 2 گھنٹے پورے بولے، 2 گھنٹے 52 منٹ. واہ دیکھیں کیا بات، 3 گھنٹے سے اسٹاپ واچ 8 منٹ کم بولے وہ. اور بالکل یوں لگتا تھا اس عمر میں 83-84 کے قریب عمر ہے، اور لوگ سائنس سرکار کر کے کہہ کے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اس دوران انہوں نے نیند بھی پوری نہیں جاگتے رہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جاگتے رہے اور جوانوں کے ایسے جذبے کے ساتھ انہوں نے اظہار خیال فرمایا. اچھا میں نے سنا وہ سوتے ہوئے بھی تقریر فرما جاتے. نہیں جاگتے ہوئے تقریر فرمائی انہوں نے، اور سندھ اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ سب سے لمبی تقریر تھی. 2 گھنٹے 52 بننے کے بعد سے اب تک. ہاں 2 گھنٹے 52 منٹ کی. البتہ یہ ہے کہ فطرت تو اپنا معاملہ ہوتا ہے نا، کہیں کہیں وہ بھول بھی گئے. مثلاً امجد صاحب نے مرحوم کا ذکر ہوا تو انہوں نے جنید جمشید کا ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں طویل عمر عطا فرمائے. یا سائل الدھیانوی صاحب کا شعر غلط پڑھ دیا، یا علامہ اقبال کے شکوے میں سے ایک شعر پڑھا اور اسے دل جلے کا شعر قرار دے دیا. لیکن یہ حقیقت ہے جی کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی بڑے انرجیٹک ہے، اور یہ جو لوگ بعض لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں عمر کے حوالے سے، وہ ان کے ساتھ فیئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ تھا، یہ ایک برائٹر سائڈ تھی ان کی سائیں سرکار کی. اچھا میں نے کہا اپنا رؤوف صاحب سید قائم علی آپ کے سرتاج عزیز صاحب 90 سے زیادہ ہیں. میرے سرتاج کہاں سے ہو گئے وہ؟ نہیں میرے سرتاج عزیز، ہمارے سرتاج عزیز کہیے، ہمارے سرتاج. آپ کو میں نے کہا تھا ناظرین کہ میرے پاس ایک سرپرائز موجود ہے، اور وہ سرپرائز تھا ہمارا ہنستا بستا پاکستان. اور یہ ہنستا بستا پاکستان پوری دنیا میں 3 نمبر پر سب سے سستا ملک قرار پایا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں پاکستان کا یہ رخ دیکھتا ہوں نا، اس کو ہم کہیں گے یہ بھی پاکستان ہے. ایک رخ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے اور ایک رخ ہمیں جو بتایا جاتا ہے، یہ رخ ہے ایک پاکستان کا. یقین کریں یہ اتنی کمال کی خبر ہے رؤوف صاحب، پوری دنیا میں 3 نمبر پر ہمارا ملک آیا ہے کہ یہ دنیا کا 3 سستا ترین ملک ہے. اور کراچی کے بارے میں بھی کچھ، اور یہ مجھے نا اپنا پروگرام شروع ہوتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان کا سب سے سستا ملک ہے. ماشاءاللہ ان کی شرٹ دیکھی، نئی شرٹ کتنی اچھی لگ رہی ہے. یہ بتائیے جی کہ اتنا سستا سے کیا تعلق ہے؟ مطلب اچھی شرٹ پہن کے ہے نا. یہ رؤوف صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنا سستا ہونے کے باوجود ہمارے یہاں شور ہوتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے؟ نہیں مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں میں کچھ لوگ ہیں، دانشوروں کا ایک گروہ ہے، بعض سوکار سیاستدانوں کا گروہ ہے جنہیں پاکستان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. وہ صبح شام لٹے گئے، مارے گئے. اگر کوئی خاتون بیچاری جو ہے وہ اپنے میاں سے اختلاف کی بنا پہ خودکشی کر لیتی ہے تو ہمارے یہاں خبر چھپتی ہے، اس پہ پھر تبصرے چھپتے ہیں کہ اس نے فاقوں کے مارے. شاید وہ بات یہ ہے جی کہ ہم جب اپنا سی وی لکھتے ہیں نا تادیہ کہیں دینے کے لیے، تو اس میں ہم لکھتے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، آئی ول ڈو دس، یہ فلانا فلانا فلانا، میں بڑا کمال کا بندہ، میں نے رکھ لو سارا. لیکن جب ہمیں پاکستان کا سی وی بنانا پڑتا ہے نا تو ہمارے اندر کا پتہ نہیں کیوں وہ وحشی بیدار ہو جاتا ہے، جو پاکستان کی ساری نیگیٹو سینسز میں جو ساری چیزیں جا رہی ہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جی مہنگائی ہے، اس کی ایک وجہ ہے. آپ یورپ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، مہنگائی اس سے زیادہ وہاں، لیکن لگتی نہیں ہے. لگتی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جو 18 سال سے زیادہ کا ہوتا ہے وہ سب جاب کرتے ہیں، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، بچے بھی جاب کر رہے ہیں، ہسبینڈ تھے، کلا بندہ کما رہا ہے، 6 کھانے والے بیٹھے ہیں، تو مہنگائی نہ لگے تو کی لگے. معافی چاہتا ہوں میں ذرا کول ہو رہا ہوں. خیر جی، ہم یہ جو کولنگ سیشن ہے وہ کریں گے آپ سے اجازت لینے کے بعد، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو پھر بھی پاکستان اچھا دکھائی نہیں دیتا تو اپنی
ऐनक जो है उसे साफ करके लगाइए, पाकिस्तान अच्छा दिखाई देगा। और मोहब्बत की ऐनक लगाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नौखेर साहब की मोहब्बत की ऐनक भी दस्तयाब है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके साथ ही रऊफ ताहिर साहब को, नौखेर साहब को और सादिया को प्रोग्राम वार्निंग शो से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।